معزز مہمان فضیلت الشیخ دکتور عبدالغفار صاحب سلفی بنارسی حفظہ اللہ سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں یہاں موجود سامعین اور سامعات سے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم دونوں عالم کی حقیقت تو نے پہچانی نہیں دونوں عالم کی حقیقت تو نے پہچانی نہیں یہ جہاں فانی ہے لیکن وہ جہاں فانی نہیں اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے ایک وہی رہ جائے گا جس کا کوئی ثانی نہیں ایک وہی رہ جائے گا جس کا کوئی ثانی نہیں خاک کی دنیا کو سمجھے ہیں بہار جاویداں خاک کی دنیا کو سمجھے ہیں بہار جاویداں اس سے بڑھ کر فلسفہ دانوں کی نادانی نہیں اس سے بڑھ کر فلسفہ دانوں کی نادانی نہیں ان سے کیا سیراب ہوگا باغ اخلاص و وفا ان سے کیا سیراب ہوگا ان سے کیا سیراب ہوگا باغ اخلاص و وفا جن کی آنکھوں میں حیا و شرم کا پانی نہیں جن کی آنکھوں میں حیا و شرم کا پانی نہیں چین ملتا ہے دل مضطر کو ان کی یاد سے چین ملتا ہے دل مضطر کو ان کی یاد سے یاد حق جس دل میں ہو اس کو پریشانی نہیں دونوں عالم کی حقیقت تو نے پہچانی نہیں
صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، شاہ پور مولانی کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں آج کا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے انعقاد میں آیا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہلا خطاب پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ بہت اہم موضوع ہے اور ہر مسلمان کے لیے قابل غور موضوع ہے، علم اور اس کی فضیلت۔ اسلام کا تصور کیا ہے علم کے بارے میں؟ اسلام کی نظر میں علم ہے کیا، اور علم کے حصول کا مقصد کیا ہے؟ اور کیا اسلام صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور عصری تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایجوکیشن، جس میں آپ سائنس کو شامل کر لیں، جس میں آپ جیوگرافی کو شامل کر لیں، جس میں آپ ہسٹری کو شامل کر لیں، کیا ان علوم سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے؟ اور پھر لڑکیوں کے لیے تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، اور لڑکیوں کو ہمیں عصری تعلیم دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی آیت قرآن کی نازل ہوئی وہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورہ علق، اس کی ابتدائی 5 آیتیں آپ کے اوپر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ان 5 آیتوں میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ فعل امر سے شروع ہوتی ہے۔ فعل امر عربی زبان میں حکم دینے کے لیے ہوتا ہے، آرڈر دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی پہلی آیت اللہ کے رسول پر اتر رہی ہے، اور ایک آرڈر لے کر کے اتر رہی، ایک آدیش دیا جا رہا ہے۔ کیا آدیش ہے، کیا حکم ہے؟ کوئی سیاسی حکم ہے؟ کوئی دنیا میں ریولیوشن لانے کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی معیشت کا اصول بتایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ اسلام میں سیاست بھی ہے، اسلام میں معیشت بھی ہے، اسلام میں تجارت کے بھی احکام بتائے گئے ہیں، مگر قرآن کی پہلی آیت جو اللہ کے پیارے رسول کے اوپر اتری ہے اس میں حکم دیا جا رہا ہے اقرا، پڑھو۔ اسلام کا کانسیپٹ پتہ لگا اس سے، اسلام کیوں آیا ہے دنیا میں، اسلام کا ماننے والا اس دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ جہالت پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام علم لے کے آیا ہے، اسلام پڑھنے کا حکم لے کے آیا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت اللہ کے نبی پر جو اتری ہے وہ اقرا کا پیغام لے کے آئی ہے۔ اسی لیے اس امت کو امت اقرا کہا جاتا ہے، اور یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس امت کو امت اقرا کہا گیا، جس امت کے اوپر سب سے پہلی آیت جس امت کے نبی کے اوپر اقرا کے حکم کے ساتھ اتری ہے، اس امت کا ایک بڑا طبقہ آج جہالت کی زندگی گزار رہا ہے میرے ساتھیوں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے قائم کیے گئے کمیشنز کی رپورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کی رپورٹ ہے کہ صاحب بھارت میں سب سے زیادہ اگر اللیٹریٹ کوئی طبقہ ہے، سب سے زیادہ کوئی ان پڑھ طبقہ ہے، سب سے زیادہ کوئی جہالت کی تاریکی میں ڈوبا طبقہ ہے تو مسلمانوں کا طبقہ ہے۔
آپ مبارک پور اور اعظم گڑھ جیسے خطے سے آپ حضرات کا تعلق ہے. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کہ صاحب ہمارے یہاں مدارس کا تو جال بچھا ہے. مئو میں چلے جاؤ 5-5 10 ادارے آپ کو مل جائیں گے, ہر مسلک کے, ہر مکتبے فکر کے دینی ادارے پھیلے ہوئے ہیں. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا بنایا ہوا کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو بچے اسکول جاتے ہیں, تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں, اس میں صرف 2% بچے مدرسے جاتے ہیں. اور مسلمانوں کی تعلیمی حالت اس ملک کے آدی واسیوں سے, اس ملک کے دلت طبقے سے بھی زیادہ بدتر اور خراب ہے. تو اسلام تعلیم اور علم کا حکم لے کر کے آیا, لیکن ساتھ میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اسلام نے یہ کانسیپٹ بھی ہم کو بتا دیا کہ اسلام ایسی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے جس تعلیم میں انسان اپنے کریٹر کو پہچانے. اسلام کے نزدیک علم صرف انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کا نام نہیں ہے, صرف معلومات کو جمع کرنے کا نام علم نہیں ہے, صرف ڈگری حاصل کر لینے کا نام علم نہیں ہے. انسان اگر اس کائنات کو پیدا کرنے والے اپنے خالق کو, اپنے کریٹر کو نہ پہچانے, اپنی سرشٹی کرنے والے, اپنی تخلیق کرنے والے اپنے رب کو نہ پہچانے, تو وہ انسان پڑھا لکھا جاہل ہے, وہ دنیا کی تمام ڈگریوں کو حاصل کر کے بھی جاہل ہے. بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں, دنیا کی نظر میں ان کے پاس بڑے بڑے علوم ہیں, وہ گائے کے پیشاب کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے ماہر ہیں, پتھر کے بت کو آلہ لگا کے بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے خدا ہیں, یہ ہمارے رب ہیں, یہ بیمار ہو گئے ہیں, ہم ان کا چیک اپ کر رہے ہیں. اور چیک اپ کرنے کے بعد میڈیا کے سامنے کہتے نہیں صاحب ہمارے یہ جو خدا ہے بالکل سوستھ ہیں, بالکل ہیلدی ہے, ہم نے ان کا چیک اپ کر لیا ہے. اس سے زیادہ نانسنس بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی لوگوں کو پڑھا لکھا جاہل بولیں گے جو پڑھ لکھ کر کے اور میڈیکل سائنس کی ڈگریاں حاصل کر کے بھی اپنے مالک کو, اپنے رب کو نہ پہچان پائیں. اسی لیے قرآن صرف پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور یہیں سے پتا چلا کہ اسلام کی نظر میں حصول علم کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تعالی کے بندوں میں اللہ سے وہی لوگ ڈر سکتے ہیں جو علماء ہوں. کیا مطلب اسٹیج کے اس پار جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں, اور اس پار جو بیٹھے وہ کوئی نہیں ڈر رہا ہے اللہ سے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا اپنے رب کو جانے گا اتنا اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور اس کی خشیت اور اس کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوگا. آپ اللہ کو بغیر جانے, بغیر اس کے بارے میں علم حاصل کیے آپ اللہ کا تقوی نہیں پیدا کر سکتے. آج بنارس, اعظم گڑھ, مبارک پور, ان علاقوں سے جب آپ کے پاس یہ خبریں ملیں کہ صاحب کوئی مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی, تو آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بھئی یہ تو وہ علاقے جہاں لڑکی نقاب پہن کے نکلتی ہے, مجال نہیں ہے بغیر نقاب کے گھر کے باہر نکل جائے. یہ تو وہ علاقے ہیں جو مسلم آئیڈینٹی اور مسلم شناخت اور مسلم پہچان کے لیے جانے جاتے ہیں. ان علاقوں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کو نقاب تو پہنایا, آپ ٹوپی لگا کے مسجد میں تو آئے, آپ نے عبداللہ اور عبد الرحمان نام تو رکھا, آپ نے کبھی یہ نہیں سمجھا اور جانا کہ اللہ کون ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, ایمان کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے, کفر کیا ہے, ارتداد کیا ہے, آپ نے کبھی اپنی بچیوں کو نہیں بتایا.
تو اسلام کی نظر میں علم کا سب سے پہلا مقصد، حصول علم کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں. یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران کی وہ آیتیں جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد میں پڑھنے کے بعد زار و قطار رو رہے تھے، اور حضرت بلال نے آ کر کے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا تھا کہ اے بلال، آج میرے اوپر قرآن کی وہ آیتیں اتری ہیں، ویل لمن قرأھا ولم یتدبرھا، وہ انسان برباد ہو جائے گا جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان کے اوپر غور نہ کرے. کون سی وہ آیتیں؟ اٹھائیے قرآن کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران. اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اے اللہ، کون ہے عقل مند؟ دنیا کے معیار کے حساب سے، دنیا کے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو بڑے ماہر بزنس مین ہوں، جو بڑے ماہر پولیٹیشین ہوں، جو بڑے ماہر دنیا کے کاموں میں بڑے ماہر ہوں. آؤ ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اپنے پروردگار سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تیری نظر میں اولو الالباب کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ جینیس کون ہے؟ انٹلیکچوئلز کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر کے اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے اوپر، اللہ کی اس کائنات کے اوپر، اللہ کی اس یونیورس کے اوپر غور کرتے ہیں. اور جب غور کرتے ہیں تب اس ریزلٹ پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار اتنی بڑی کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اتنی سسٹمیٹک کائنات، یہ اتنی منظم کائنات، اے اللہ تو نے بیکار نہیں بنائی ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا ہے. سبحانکا، اے اللہ ہم نے اس دنیا کے پیدا کرنے کے مقصد کو پہچان لیا. اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا، اور اے اللہ جب ہم نے اس کو پہچان لیا تو ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے کہ تیرے ساتھ شرک کیا جائے، تو پاک ہے کہ تیرے ساتھ کفر کیا جائے، تو پاک ہے کہ تیرا درجہ کسی اور کو دیا جائے، تو پاک ہے کہ تیرا حق کسی اور کو دیا جائے. سبحانکا، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری بزرگی بیان کرتے ہیں. فقنا عذاب النار، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. یہ ہے علم کے حصول کا مقصد. یہ ہے میرے ساتھیوں، اسلام کی نظر میں علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کردار کی اصلاح ہو جائے، آپ دنیا کی نظر میں بڑے قابل، بڑے عالم بن جائیں، لیکن آپ کے اندر اگر فراڈ ہے، آپ دنیا کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مکاری کر رہے ہیں، آپ دنیا کی نظر میں عالم ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں آپ عالم ہو کر کے بھی جاہل ہیں. اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جب اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اے اللہ جن بندوں کے اوپر تیرا انعام ہوا، اے اللہ جو تیرے انبیاء ہیں، جو تیرے صدیقین بندے ہیں، جو تیرے شہداء بندے ہیں، جو تیرے صالحین بندے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور ہمیں ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے. علماء نے لکھا مغضوب علیہم یہودی تھے، یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور ضالین یہ نصارہ تھے، یہ عیسائی تھے جن کے یہاں عمل تھا لیکن علم کے بغیر تھا. علم کا مقصد ہے ہماری اور آپ کی اصلاح ہو. اسی لیے اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی
اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری ان کی بھی ایک دعا ہے، اور ابھی پچھلا جمعہ جو میں نے خطبہ دیا تھا اسی دعا کی تشریح کی تھی، اس میں 3 چیزیں حضرت ابو درداء اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما وعلما نافعا وہدیا قیما، اے اللہ میں تجھ سے 3 چیزوں کا سوال کرتا ہوں، ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ایمان قائم رہنے والا ہو، جو متزلزل نہ ہو، جو پل بھر میں بدلنے والا نہ ہو، حالات کو دیکھ کر کے چینج ہو جانے والا نہ ہو۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اے اللہ میں تجھ سے پرماننٹ ایمان کا، میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ثابت رہے، جو باقی رہے، جو دائمی رہے۔ وعلما نافعا، اور اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں، ایسی نالج مانگتا ہوں جو نفع پہنچانے والی، فائدہ پہنچانے والی ہو۔ اور اے اللہ وہدیا قیما، اور میں تجھ سے زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ مانگتا ہوں، ایسا راستہ مانگتا ہوں جو صحیح ہو، سیدھا ہو، اسلام کے مطابق ہو۔ تو علم وہ حاصل کرنا ہے جو علم نافع ہو، جس سے ہماری ذات کی اصلاح ہو، ہمارے عمل کی اصلاح ہو، ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو۔ اور علم کے حصول کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ آپ علم حاصل کر کے دنیا کو فائدہ پہنچائیں، انسانیت کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ آپ نے وہ علم حاصل کر لیا، آپ نے نوکری پالی، آپ کے گھر کا بزنس چلنے لگا، آپ کے بال بچے اچھے کھانے لگے، کمانے لگے، بہت اچھی بات۔ آپ کی ذات سے سماج کو کیا ملا؟ آپ کی ذات سے قوم کو کیا ملا؟ ملت کو کیا ملا؟ سوسائٹی کو کیا ملا؟ تو حصول علم کے یہ 3 مقاصد ہیں میرے ساتھیوں۔ اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اسلام جس کو ہم دینی تعلیم کہتے ہیں، اس دینی تعلیم میں بھی 2 طریقے کی تعلیم ہے۔ ایک وہ تعلیم ہے جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اللہ تعالی کے بارے میں جو عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، عقیدے کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ صرف کسی مدرسے کے فارغ، کسی مولوی، کسی مولانا کو وہ حاصل کرنا ضروری نہیں، وہ آپ کو، ہم سب کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ آپ کو سیکھنا ضروری ہے، وضو اور طہارت کے مسائل آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی دین کا بنیادی علم جو ضروری علم ہے وہ سب کے لیے لازم ہے۔ ہاں اس کی جو تفصیلات ہیں، دین کا گہرا علم، وہ فرض عین ہے، وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ ایک جماعت ایسی ہو، ایک گروہ ایسا ہو جو علم کی گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے، وہی محراب سنبھالے، وہی منبر سنبھالے، وہی دعوت کا کام سنبھالے۔ تو یہ ہے دینی تعلیم، اور جس کو ہم عصری تعلیم کہتے ہیں، جس کو ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں۔ انجینئرنگ کی تعلیم ہے، میڈیکل کی تعلیم ہے، کامرس کی تعلیم ہے، ہسٹری کی تعلیم ہے، جیوگرافی کی تعلیم ہے، یہ عصری علوم ہے۔ اسلام کا عصری علوم کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ تمام عصری علوم جو انسانیت کے لیے مفید ہوں، جو امت کے لیے مفید ہوں، جو قوم کے لیے مفید ہوں، جس کی لوگوں کو ضرورت ہو وہ حاصل کیا جائے۔ قرآن بار بار ہم سے کہتا ہے اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، تم غور کیوں نہیں کرتے آسمان اور زمین کے بارے میں؟ قرآن ہم سے کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ میرے بندو تم غور کیوں نہیں کرتے اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ تم غور کیوں نہیں کرتے یہ بڑے بڑے پہاڑ کیسے نصب کیے گئے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے یہ اونچا آسمان کیسے بلند کیا گیا؟ تم غور کیوں نہیں کرتے یہ لمبی چوڑی زمین کیسے بچھائی گئی؟ اشارات دیے ہیں قرآن نے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے،
کہ ہم اس میں سے سائنس کے علوم تلاش کریں. اشارات دیے ہیں قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہ ہمیں اس کائنات پہ غور کرنا چاہیے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ نے قرآن میں کہا ہم اپنی نشانیاں تم کو اس کائنات میں آفاق میں دکھائیں گے اور تمہارے اپنے نفس کے اندر بھی ہم دکھائیں گے. آج انسان کا جو شریر ہے، جو ہیومن باڈی ہے، جو مانو شریر ہے، کتنے علوم اس سے متعلق ہے صاحب. دل کے متعلق ایک پورا میڈیکل سائنس کا ایک الگ علم ہے، لیور کے متعلق ایک الگ علم ہے، آنکھوں کے متعلق ایک الگ علم ہے، دماغ کے متعلق ایک الگ علم ہے، ہڈیوں کے متعلق ایک الگ علم ہے، نسوں کے متعلق ایک الگ. انسان کا صرف شریر سر سے پیر تک مختلف علوم اور مختلف سائنس کی جو برانچز ہیں وہ صرف انسان کے شریر میں اور انسان کی باڈی کے اندر موجود ہے میرے ساتھی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ غور کرو، ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی اور تمہارے اپنے نفس کے اندر. تو عصری تعلیم حاصل کرنے سے اسلام ہمیں منع نہیں کرتا. اسلام ہمیں عصری علوم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ ہمیں ابھارتا ہے. اب ایک سوال کہ صاحب ہمیں لڑکیوں کو تعلیم دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک وہ تعلیم ہے جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، وہ تو تمام مرد و عورت کے لیے لازم ہے، وہ تو آپ کو اپنی لڑکیوں کو دینا ہے. مطلب آپ کی بچی اگر یہ نہیں جانتی کہ نماز کیسے پڑھی جائے تو وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ IAS آفیسر بن جائے، آپ پھولوں سے سواگت کرے، مالا پہنا کے سواگت کرے، وہ سب جگہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اللہ کے اور اس کے رسول کی نظر میں اس لڑکی کے پاس علم نہیں ہے. دین کا اگر بیسک علم اس لڑکی کے پاس نہیں. آپ اپنی بچیوں کو ہائر ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کی بیٹی، ہماری بیٹی کون سی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے. اگر اس تعلیم کو حاصل کر کے وہ بے حیا بن جائے، بے غیرت بن جائے، اپنی حدود کو نہ پہچانے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، ایک جو گھریلو زندگی ہے، ایک میریٹل لائف ہے، اس کے تقاضے اور اس کے حقوق ادا نہ کرے، ایک اچھی بیوی نہ بنے، ایک اچھی ماں نہ بنے، اسے پردہ واہیات چیز لگنے لگے، اسے پردہ قید لگنے لگے، اسے غیر محرم اور محرم کا فرق جو ہے بکواس لگنے لگے، تو ایسی ہائر ایجوکیشن اور ایسی اعلیٰ تعلیم سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں میرے ساتھی. ہمیں نہیں چاہیے وہ اعلیٰ تعلیم جو ہماری قوم کی بیٹیوں کے سر سے ان کا آنچل چھین لے، ان کے سر کی ردا کو چھین لے. اس امت کی بہت ساری عورتوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس کی سب سے بڑی مثال ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ، اللہ کے آخری نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے قریب ان کی عمر ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے. 18 سال کی جوان خاتون ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، اور نبی اکرم کے انتقال کے بعد تقریباً 50 سال حضرت عائشہ بیوہ کی زندگی گزارتی ہیں. ہم آج بھی اللہ کے نبی کے وفات کا منظر جب حدیثوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہمارے کلیجے تڑپنے لگتے ہیں، ہمارے دلوں میں درد و کرب محسوس ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچو کہ حضرت عائشہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. وہ تو اللہ کے نبی کی سب سے محبوب زوجہ محترمہ ہیں، سب سے محبوب ہستی ہیں. اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کر رہا ہے حضرت عائشہ کر رہی ہیں. انہوں نے کس کلیجے کے ساتھ وہ منظر دیکھا ہوگا جب ان کے گود میں اللہ کے پیارے نبی کا سر تھا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. غم کی کیا کیفیت رہی ہوگی میرے ساتھیوں. ہمارے ہاں کسی گھر میں میت ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹیاں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی، بہت ساری باتیں بولنے لگتی ہیں. شوہر کا انتقال ہو جائے، بیویاں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی ہیں. مگر حضرت عائشہ کی زندگی کو ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں. 50 سال انہوں نے بیوہ کی زندگی گزاری. کوئی اور عام عورت ہوتی تو شاید ڈپریشن میں چلی جاتی، شاید زندگی کی خوشیاں دور ہو جاتی، شاید زندگی کی ایکٹیویٹیز تھم جاتی. مگر حضرت عائشہ کی جو علمی زندگی ہے، جو ایجوکیشنل لائف ہے، جو ان کی
ٹیچنگ والی زندگی ہے، جو امت کو سکھانے والی زندگی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ کی زندگی قربان ہے کہ میں نے نبی سے جو سیکھا ہے مجھے امت تک پہنچانا ہے۔ 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں حضرت عائشہ، 2210 حدیثوں کو نبی سے سن کے یاد کیا اور امت تک پہنچایا۔ اور ہمارے علماء بیٹھے ہیں، علوم میں ایک علم ہوتا ہے علم الفرائض، بڑا ٹف علم ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مدرسوں میں آپ چلے جائیں، وہاں 20 علماء ہیں، مگر ان میں کوئی ایک عالم ہوتا ہے جو فرائض میں بہت ماہر ہوتا ہے۔ ہمارے اساتذہ میں جس دور میں ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے، مولانا حنیف مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ اس وقت اس علم کے ماہر تھے۔ جامعہ سلفیہ میں جب فتویٰ آتا تھا ان سے لوگ پوچھتے تھے، بہار کے تھے وہ۔ ان کے بعد پھر مولانا علی حسین سلفی صاحب تھے، وہ اس علم کے ماہر تھے۔ ہر عالم فرائض کا ماہر نہیں ہوتا، مگر حضرت عائشہ کے نالج کا لیول یہ ہے، ان کے علم کا لیول یہ ہے کہ بڑے بڑے تابعین اور بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلے آگے پوچھتے ہیں کہ اما عائشہ یہ فرائض کا مسئلہ ذرا ہم کو بتا دیجیے۔ اور علماء نے لکھا ہے وہ کون سا علم ہے جس میں حضرت عائشہ کو مہارت نہیں تھی۔ علم تفسیر کا میدان ہو، عربی زبان کا میدان ہو، عربی شاعری کا میدان ہو، علم الانساب کا میدان ہو، علم طب کا میدان ہو، ان تمام علوم میں حضرت عائشہ کو مہارت تھی۔ اور مکمل اسلامی حدود اور اسلامی پردے میں رہ کر کے حضرت عائشہ نے نبی کی حیات مبارکہ کے بعد 50 سال تک دنیا کو اپنے علم سے روشن کیا۔ میرے بھائیو، اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنیں تاکہ ہماری مسلمان عورتوں کا علاج کرنے کے لیے مسلم خواتین ہوں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں ٹیچر بنیں تاکہ ہماری بچیوں کو پڑھانے والے کے لیے مسلمان ٹیچر اویلیبل ہوں، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی شرم کو، اپنی حیا کو، اپنی غیرت کو بھول جائیں۔ یہ ہم نہیں چاہتے میرے ساتھیوں۔ ہم نے تو تاریخ میں ان عورتوں کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی وہ آیت پڑھتی تھی سورہ احزاب کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں میں جمی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور کبھی بن سنور کر کے گھر سے نہ نکلا کرو۔ حضرت عائشہ نے کبھی قرآن کی اس آیت کی مخالفت تو نہیں کی تھی، مگر جب اس آیت کو وہ پڑھتی تھی تو رونے لگتی تھی کہ یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ پردے کے اندر رہ کر اور گھر کی چار دیواری میں رہ کر حضرت عائشہ نے 50 سال تک، میرے پیارے بھائیوں، پوری صحابہ کرام کی پوری ایک جنریشن کو ایک علم انہوں نے اپنا پہنچایا تھا۔ تو اسلام لڑکیوں کو عصری تعلیم دینے کی اجازت دیتا ہے اسلامی حدود میں رہ کر کے، اور جہاں وہ اسلامی حدود کے باہر وہ تعلیم جا رہی ہو، جہاں وہ ہماری قوم کی بچیوں کے اخلاق کو بگاڑ رہی ہو، اسلام ایسی تعلیم سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ ابھی آج بنارس میں یہاں آنے کے پہلے ایک میٹنگ تھی بنارس میں، وہاں کے مختلف مسلک کے علماء کی ایک مشاورتی میٹنگ تھی، اس میں میں بھی شامل ہوا تھا، اور ٹاپک یہی تھا۔ بنارس کے کچھ نوجوانوں نے اس پر کام کیا ہے، اور پچھلے 1-2 سالوں میں ان کے علم میں انہوں نے بتایا کہ 50-60 ایسی مسلمان لڑکیوں کو ہم جانتے ہیں جو ارتداد کا شکار ہوئی ہیں، اور ان میں ایسی بچیاں بھی ہیں جن کا باپ ان کو کالج کے گیٹ تک پہنچاتا ہے اور کالج کے گیٹ سے پک اپ کرتا ہے۔ وہ لڑکیاں کیسے مرتد ہو گئی؟ اس پر غور کیا گیا تو بہت ساری باتیں اس میں سامنے آئی، بہت ساری وجوہات ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ گھر والوں کے اندر دین سے کوئی تعلق نہ ہونا۔ گھر میں ایک آدمی نہیں جو نماز پڑھتا ہے، گھر میں کوئی ایک آدمی نہیں جو قرآن پڑھتا ہے، گھر کی عورتوں نے کبھی دین کا نام نہیں سنا۔ کتنی مساجد اہل حدیث کو چھوڑ کے باقی مسلک کی مساجد میں تو ویسے بھی عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ میں نے آج وہاں میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ اب تو ہمارے حنفی علماء نے بھی فتوے دینے شروع کر دے، نہیں، حالات بہت مشکل ہو گئے، عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کر کے جمعہ کے خطبات اور تقاریر میں ان کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ حنفی علماء کے فتوے بھی آ رہے ہیں۔ میں نے اس تقریر میں، اس گفتگو میں کہا یہ بات۔ آج اعظم گڑھ جیسے قصبے میں، علاقے میں، اور مبارک پور وغیرہ کے علاقوں میں ہماری اہل حدیثوں کی بہت ساری مساجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پوری شاندار مسجد ہے، اور گاؤں والے، علاقے والے اس بات پر قادر ہیں کہ مسجد کے اوپر وہ عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں۔
ابھی چاند پار کے علاقے میں ہمارے بھائیوں نے محنت کر کے وہاں خواتین کا انتظام کیا. ابھی وہاں کے امام صاحب تشریف لائے ہیں, بتا رہے عورتیں جوک در جوک آ رہی ہیں, تعداد زیادہ ہو رہی ہے, جگہ کم پڑ رہی ہے. امت کی عورتیں پیاسی ہیں میرے بھائیوں, امت کی بیٹیاں پیاسی ہیں. آپ نے ان تک دین نہیں پہنچایا ہے, اللہ کے آپ کا گریبان پہلے پکڑا جائے گا میرے ساتھیوں. آپ نے کیوں محروم کیا اپنی قوم کی عورتوں کو دینی علم سے, دینی تعلیم سے؟ مولانی کے یہاں قرآن پڑھ لیا, حافظ جی سے قرآن پڑھ لیا, ہو گئی دینی تعلیم؟ یہ دینی تعلیم نہیں ہے, یہ ڈھکوسلے بازی بند کر دیجئے میرے ساتھیوں. قرآن ناظرہ قرآن کا پڑھ لینا صرف یہ دینی تعلیم نہیں ہے, معاف کیجئے گا. دینی تعلیم یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کم سے کم جانے اللہ کون ہے, رسول کون ہے, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, دین کی بیسک باتیں تو آپ کی بچیاں جانے میرے ساتھیوں. تو یہ علم کے متعلق ایک بنیادی باتیں, چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے ذرا ہم قرآن کھولتے ہیں. علم کی فضیلت قرآن کی نظر میں کیا ہے, علماء کی فضیلت قرآن کی نظر میں کیا ہے, ذرا ہم اس پر دیکھیں. ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے صاحب. کسی گاؤں کے کسی لڑکی نے IAS کا ایگزام پاس کر لیا, گاؤں میں بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے, اس لڑکی کو سمانت کیا جا رہا ہے, پردھان جی بھی آ رہے ہیں اور نیتا جی بھی آ رہے ہیں, بڑی عزت دی جا رہی ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ عزت دیجئے جو عزت کے لائق ہے. اسی گاؤں میں کوئی بچہ بیچارہ قرآن کا حافظ بن کے آیا, قرآن کی 114 سورتیں اور 30 پارے یاد کر کے آیا. رات دن اس کے استاذ نے دور کروا کے اس نے راتوں کا آرام قربان کیا, دن کا چین قربان کیا, اپنے گھر کا بہترین کھانا چھوڑ کے ہاسٹل کا وہ کھانا جو گھر کے جیسا نہیں تھا, ہاسٹل میں گھر کے جیسی فیسلٹی نہیں تھی, ان تمام قربانیوں کے بعد وہ بچہ قرآن کا حافظ بنا, وہ بچہ عالم بنا, وہ بچہ فاضل بنا. آپ نے اس کی کتنی قدر کی میرے ساتھیوں, آپ نے اس کو کتنا حق دیا. آپ تو جمعہ کے خطبے کے لیے کوئی خطیب چند 100 روپیہ آپ کے لے جائے تو آپ کی پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں. ارے صاحب جمعہ کے خطبے کے لیے پیسہ دینا پڑ رہا ہے, وہ کتنی محنت سے تیاری کر کے آیا, اس نے کیسی راتیں قربان کی, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم نے تو ایسی مساجد بھی دیکھی ہیں صاحب کہ جہاں خطیب آئے تو اس کو ایک گلاس پانی بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے سمت کے لیے. شاندار لوگ مسجدیں بناتے ہیں, امام کے رہنے کا کمرہ نہیں بناتے, اور کہیں بنا بھی دیا. میں نے کئی مسجدوں پہ دیکھا وہ محراب کے بغل میں, محراب کے سے سٹا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ دیتے ہیں جس میں امام بیچارہ جو ہے سوئے تو سر بھی دیوار سے لڑ رہا ہے, پیر بھی دیوار سے لڑ رہا ہے. اتنا چھوٹا کمرہ دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ آدمی کی گنجائش نہ ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے میرے ساتھیوں. آپ کہیں جاتے ہیں, کہیں رہتے ہیں, فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, پریوار کے ساتھ رہتے ہیں. کتنی مساجد کی ائمہ ہیں جو بیچارے اپنے گھر سے دور, اپنے وطن سے دور مسجد میں امامت خطابت کرا رہے ہیں, ان کے پاس فیملی کوارٹر نہیں, ان کو مسجد کے مصلیان اور مسجد کی کمیٹی نے فیملی کوارٹر نہیں دیا. ان کے بچے بیچارے باپ کے زندہ رہنے کے باوجود یتیمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کی بیویاں بیوہ کی زندگی بسر کر رہی ہیں. قوم کو ان سوالوں کا جواب بھی, ان پر بھی غور کرنا چاہیے میرے ساتھی. ہمارے یہاں مسجدوں کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے, میں اعتراف کرتا ہوں مسجد کا انتظام سنبھالنا بہت آسان کام نہیں ہے, مگر میں مساجد کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ اپنے اندر تھوڑی لچک پیدا کریں. ابھی ہمارے ایک مولانا عبداللہ صاحب ایک بات بتانے لگے کہ بعض علاقوں میں اب صاحب جمعہ کے خطبے کے بعد چندے کا اعلان ہوتا تھا, اس پر پابندی لگا دی, اور دلیل کیا دیتے صاحب مسجد عبادت کی جگہ ہے, یہاں چندے کا اعلان کیوں ہوگا؟ عجیب بات ہے میرے بھائی, یہ کون سی تک ہے؟ کیا یہ چندے کا اعلان یہ عبادت سے خارج کوئی چیز ہے؟ یہ دین سے خارج کوئی چیز ہے؟ نبی نے جنگ تبوک کے لیے چندہ کہاں کیا؟ مسجد میں کیا. بیر روما کے لیے چندہ کہاں کیا؟ مسجد میں کیا. نبی نے بڑے بڑے فیصلے کہاں کیے؟ مسجد میں کیے. آپ مسجد کو اتنا لمیٹیڈ نہ بنائیے میرے ساتھیوں. مساجد میں اگر دینی پروگرام ہو رہے ہیں, اگر نمازوں کے اوقات میں 15-20 منٹ کا ہیر پھیر ہو رہا ہے, آگے پیچھے تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے, تو اتنی گنجائش رکھیے. آپ پتھر کی لکیر نہ بنا لی. نہیں صاحب, ہمارے یہاں مغرب تو خیر اپنے وقت پر ہوتی ہے, عشاء کی نماز میں گنجائش آپ کے پاس موجود ہے. آپ اگر آگے پیچھے کرنے کی کوئی پیشکش آتی ہے آپ قبول کر لیجیے. اتنی لچک اپنے اندر رکھیے میرے ساتھیوں. یہ علمی مجالس ہیں, یہاں قرآن و حدیث کی باتیں اس طریقے کی مجالس میں ہوتی. اس طریقے کی مجالس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں, اللہ کی سکینت اترتی ہے, اللہ کی رحمت اترتی ہے,
اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ان مسجدوں میں اگر کوئی ایسا آدمی تھا جو گزر رہا تھا کسی اور کام سے، شاہپور مولانی سے جا رہا تھا، دیکھا مسجد میں لاؤڈ اسپیکر میں آواز آئی، آ کے بیٹھ گیا، مسجد میں درس میں بیٹھ گیا، شامل ہو گیا، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ مجلسیں ہوتی ہیں، ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا کبھی بدنصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو علم کی قدر کرو میرے ساتھیو۔ سورہ آل عمران کی 18 نمبر کی آیت میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، 18 نمبر کی اس آیت پر ذرا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی اکیلے نہیں دے رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو علم والے ہیں، جو علماء ہیں، علم والے بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فیہ خصوصیت عظیمۃ للعلماء، کہ قرآن کریم کی اس آیت میں علماء کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو علماء کا ذکر کیا ہے۔ علم دین کو حاصل کرنے کی یہ فضیلت ہے میرے ساتھیوں، یہ علماء کی فضیلت ہے جو قرآن کریم کی آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجے کو بڑھاتا ہے اور علماء کے درجے کو بڑھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے، اس کے بندوں میں وہی اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں علم کی فضیلت بیان کرتی ہے میرے ساتھی، علماء کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت اٹھائیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ ہمارے علماء نے اسی مبارک پور اور اعظم گڑھ کے اطراف و اکناف کے جو علماء ہیں، کبھی ان کی تاریخ پڑھیے، ابھی علامہ نذیر احمد رحمانی املوی رحمانی کی سیرت پر ایک کتاب اسی مبارک پور کے ایک نوجوان عالم دین مولانا راشد حسن مبارک پوری صاحب نے لکھی، بھی میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے میرے بھائیو اگر آپ علماء کی زندگیوں کو پڑھیں کہ انہوں نے کیسی قربانیوں کے ساتھ علم حاصل کیا ہے۔ آج آپ بڑے فخر سے کہتے صاحب شاہپور مولانی کا یہ گاؤں پورا مکمل اہل حدیث ہے، ذرا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ آپ کے بزرگوں نے کتنی مار کھائی ہے، کتنے فتوے ان کے خلاف نکالے گئے اور کتنی ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، انگریز عدالتوں میں ان کا کیس لے کے جایا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس منہج کی اور اس دعوت کی اور اس دعوت سے جڑے ہوئے علماء کی ہر دور میں حفاظت کی ہے۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اس لیے یہ آسان راستہ نہیں ہے میرے ساتھی۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علم دین کی راہ پہ چلتا ہے وہ جنت کی راہ پہ چلتا ہے، اور جب جنت کی راہ یہ علم کا راستہ ہے تو اس میں کانٹے تو ملیں گے میرے ساتھیوں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مدرسے میں کوئی بچہ پڑھنے گیا، اللہ نے اس کی دل میں توفیق نہیں لکھی تھی، 2-4 سال پڑھا، پھر بھاگ کر کے دنیا دار بن گیا، دنیا کے کاموں میں لگ گیا، اور بعد میں کبھی ملاقات ہوئی تو وہ دور طالب علمی یاد کر کے رونے لگتا ہے اور کہتا کاش میں نے تعلیم کو مکمل کر لیا ہوتا۔ یہ علم دین کا راستہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ سب کو عالم نہیں بناتا، سب کو حافظ نہیں بناتا، سب کو علم دین کی سمجھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو علم دین کی سمجھ دیتا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت موازنہ کیا ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے علم اور مال کے درمیان، آئیے ذرا اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ مال کی بہت اہمیت ہے میرے ساتھیوں، یہاں ہم ایسا نہیں کہ ہم علم کی فضیلت بیان کریں تو ہم مال کے خلاف ہیں، بہت ضروری چیز ہے مال، مگر جب آپ کمپیئر کریں گے اسلام کی نظر میں علم اور مال میں سے افضل کون ہے تو علم افضل ہے۔ اب آئیے ذرا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے چند نقطے بیان کیے، ذرا دیکھتے، کہتے ہیں کہ العلم یحرس صاحبہ وصاحب المال یحرس مالہ، علم وہ چیز ہے
کہ جو علم حاصل کر لے علم اس کی حفاظت کرتا ہے، اور مال وہ چیز ہے کہ مالدار کو اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم آپ کو سیکیورٹی دیتا ہے اور مال کی سیکیورٹی آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ اور آگے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ العلم یزداد بالبذل والعطاء، کہ علم خرچ کرنے سے اور دینے سے بڑھتا ہے، اور مال یہ صدقہ اور خیرات کے علاوہ باقی جگہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے۔ اور علم یرافق صاحبہ حتی فی قبرہ، علم جو ہے علم والے کے ساتھ قبر تک ساتھ میں جاتا ہے، اور مال مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں جو ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو صدقہ جاریہ ہو تو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ علم مال پر حکم لگاتا ہے، علم بتاتا ہے کون سی تجارت جائز ہے کون سی ناجائز ہے، کون سا مال صحیح ہے کون سا مال غلط ہے۔ علم مال کا فیصلہ کرتا ہے، علم حاکم ہے، مال محکوم ہے۔ اور آگے علامہ ابن قیم کہتے ہیں المال یحصل البر والفاجر، مال تو سب کو مل سکتا ہے، شرابی بھی مال کما رہا ہے، زانی بھی مال کما رہا ہے، نیک اور برے بد سب مال کما رہے ہیں۔ اور علم نافع جو ہوتا ہے، جو شریعت کا علم ہوتا ہے، جو دین کا علم ہوتا ہے، وہ مومن کو حاصل ہوتا ہے، اور مومن میں بھی وہ سب کو حاصل نہیں ہوتا۔ جو نیک ہوتا ہے، جو اس علم کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، وہ علم اسی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور آگے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ عالم کی ضرورت بادشاہوں کو بھی پڑتی ہے، عالم کی ضرورت بادشاہوں کو پڑتی ہے، اور صاحب مال کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت تو غریبوں کو پڑتی ہے۔ مالدار کی ضرورت غریبوں کو اور جن کے پاس دولت نہ ہو ان کو پڑتی ہے، لیکن اہل علم کی ضرورت بڑے بڑے بادشاہوں کو پڑتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مال والا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ صبح کو مالدار تھا اور شام کو فقیر ہو گیا، لیکن عالم کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہوتا جب تک عالم خود کوتاہیوں کا شکار نہ ہو جائے، جب تک وہ عالم ہے اس کا علم فنا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت سارے علامہ ابن قیم نے پہلو بیان کیے ہیں جو علم اور مال کے فضیلت کے تعلق سے۔ اب ایک آخری بات میرے بھائیوں، علم آپ نے حاصل کیا اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، یہ علم آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہو، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ آج دنیا میں بڑے بڑے سیٹھ لوگ آئے اور چلے گئے، آج کوئی نام بھی نہیں جانتا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہے؟ ابو ہریرہ اتنے غریب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، کئی دنوں کا فاقہ کرنا پڑتا تھا، کئی دن بھوکے رہنا پڑتا تھا، لیکن رات و دن میں نبی کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا، میں نبی کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور 3.5 سال تک حضرت ابو ہریرہ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ رہے، اور ان 3.5 سالوں میں انہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثوں کو اللہ کے نبی سے سن کر کے یاد کر لیا۔ تو علم وہ چیز ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، علم حاصل کیجئے، اور علم حاصل اگر نہیں کر سکتے، عمر نکل گئی، وقت نکل گیا، زندگی کی مصروفیات ساتھ نہیں دے رہی، تو کم سے کم علماء کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، اور ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ یہ قیامت کے قریب کا دور ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں ہم لوگوں کے انداز بیان اور لوگوں کی لفاظی کی بنیاد پہ ان کو ممبر و محراب تھما دیتے ہیں۔ ان یقل العلماء ویکثر الخطباء، قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء کم ہو جائیں گے اور خطباء بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آج اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں صاحب،
اور فلاں کو سن رہے ہیں اور فلاں کو سن رہے ہیں، فلاں کو بہت بڑا عالم سمجھ رہے ہیں، اور فلاں کی حیثیت یہ ہے کہ اس نے کسی عالم کے پاس نہ علم حاصل کیا ہے، نہ کسی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے، 4 کتابیں پڑھ لی، اسٹیج سنبھال لیا اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگا، اور ہمارا نوجوان اس کے ڈائیلاگس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے اور اس کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہا ہے، بہت بڑا عالم سمجھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم اگر حاصل نہیں کر سکتے تو کم سے کم علمی مجلسوں میں شامل ہو جاؤ، علمی دروس میں شامل ہو جاؤ، علماء کے علم سے استفادہ کرو، علماء سے جڑو، سوال علماء سے کرو۔ ابھی ایک سوال کسی نے پوچھا کہ یہاں ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ بہت سارے لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں مگر ان کو زمین پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہے، تو اب وہ کرتے کیا ہے کہ بھائی جتنی دیر میں امام قیام کی حالت میں رہتا ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو اب اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو اعتراض کیا کس بنیاد پہ کیا؟ آپ نے پتہ لگایا، علماء سے پوچھا؟ قرآن نے آپ کو ایک اصول دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ مسئلہ یاد رکھو میرے ساتھیوں کہ کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے اس انسان کے لیے جو مجبور ہے، جو زمین پر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، بیٹھنے میں تکلیف ہے، وہ کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز میں ایک بہت ضروری چیز قیام ہے۔ آپ اگر قیام پر قادر ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرض نماز آپ کو بیٹھ کر کے پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے وہ انسان جو کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو علامہ ابن باز وغیرہ کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ وہ قیام کی حالت میں کھڑا رہے گا، ہاں رکوع اور سجدہ وہ کرسی پر کرے گا، اور رکوع میں کم جھکے گا، سجدے میں زیادہ جھکے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ کرسی جو ہے یہ بہت ہی ایکسیپشنل کیس میں آپ اس کو اپنائیے، جب بہت مجبوری ہو، اس لیے کہ نماز کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کے بدن کے 7 اعضاء وہ زمین پر سجدے کی حالت میں ٹکے ہوں۔ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سجدے میں 7 ہڈیاں زمین پہ ہونی چاہیے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر اور پیشانی۔ اب جو آدمی کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا کوئی عضو جو ہے دونوں پیر کے علاوہ کوئی عضو زمین پہ کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ بہت ایکسیپشنل کیس میں جب آپ زمین پہ سجدہ کرنے کے لائق نہ ہو تبھی آپ کو کرسی پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور باقی کرسی پہ جب آدمی نماز پڑھے گا تو اس میں یہ کنفیوژن اپنے دل سے آپ نکال دیجئے کہ صاحب وہ صف سے آگے ہو رہا ہے، وہ کوئی صف سے آگے نہیں ہو رہا ہے۔ کرسی کو صف کے لیول میں رکھیے اور کرسی پر وہ بیٹھ کر کے قیام کی حالت میں کھڑا رہے گا، اس کو صف کے آگے نہیں مانا جائے گا۔ اس سلسلے میں علماء کا یہی فتویٰ ہے اور یہی راجح بات ہے، یہی مضبوط بات ہے۔ تو علماء سے پوچھیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں علم دین کے حصول کی توفیق دے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے بچوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی ان کو دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس گاؤں کو خاص طور سے خیر و برکت کا گہوارہ بنائے اور علم اور علماء سے جڑنے والا ہم سب کو بنائے۔ رب العالمین ہمیں علم دین کو، ہماری بچیوں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس طریقے کی علمی مجالس کے لیے ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی اور اس میں ہر ممکن تعاون کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ محترم حضرات، شیخ کے اس پرمغز خطاب کے بعد ایک نشست چھوٹی سی تقریم کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا شاہد جمال صاحب ندوی حفظہ اللہ ہم تمام کے سامنے انشاءاللہ اپنا خطاب پیش کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ کو چونکہ نکلنا ہے اور صبح آپ کو کلاس درس و تدریس کے لیے اٹینڈ کرنا ہے، اس لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں حافظ محمد شمیم صاحب اعظمی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور شیخ محترم کو ایک شال پیش کریں۔
اس کے بعد میں صدر اجلاس فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر فواد احمد صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور شیخ سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ڈاکٹر صاحب کی تکریم کریں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے صدر اجلاس ڈاکٹر فواد رحمانی مبارک پوری حفظہ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شمیم صاحب اعظمی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مولانا کے ہاتھوں آپ کو بھی اعزاز دیا جائے۔ آپ کی بڑی خدمات ہے اس پورے علاقے میں وقت نہیں ہے کہ ان تمام خدمات کا احاطہ کروں۔ اس کے بعد میں مولانا شاہد جمال صاحب ندوی حفظہ اللہ کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کو بھی مولانا کے ہاتھوں سے ایک شال پیش کی جائے۔ اس کے بعد میں آواز دے رہا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ صاحب فیضی حفظہ اللہ جو مدرسہ دارالقرآن جگمل پور کے پرنسپل ہیں اور جہراج پور کی قدیم جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں ماشاءاللہ آپ کام اس وقت کر رہے ہیں۔ آپ کی بھی عزت افزائی کی جائے، الہ آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ آپ کو بھی ایک شال پیش کر دیں۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنے گاؤں یعنی شاہ پور مولانی کے مولانا بلال احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ بھی ایک شال آپ کو بھی پیش کی جائے ڈاکٹر فواد صاحب مبارک پوری صدر اجلاس کے ہاتھوں۔ اور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں ہمارے درمیان ایک نوجوان عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا عمیر مقتدیٰ عمری مئوی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آپ بھی جہراج پور میں مدرسہ المعہد الاسلامی السلفی جہراج پور کے استاذ ہیں اور الحمدللہ آپ بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں، امامت و خطابت اور درس و تدریس کے میدان میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں آپ کو بھی اعزاز دے دیا جائے۔ اور اس کے بعد میں مولانا انعام الرحمان صاحب رحمانی مبارک پوری حفظہ اللہ کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کو بھی ایک شال پیش کی جائے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں۔ اعظم گڑھ شہر میں ایک لمبے عرصے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں ہمارے درمیان مولانا حافظ آفتاب عالم صاحب عصری مئوی حفظہ اللہ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور آپ کی بھی تکریم کی جائے۔ بڑی آپ کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں مولانا غفران احمد صاحب رحمانی ملوی حفظہ اللہ کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کو مولانا عبدالغفار صاحب کے ہاتھوں ایک شال پیش کی جائے۔ چاند پار میں ایک عرصے سے دعوت و تبلیغ اور امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہمارے نوجوان عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عادل صاحب فیضی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے معزز مہمان ہیں۔ آپ کو بھی اس موقع پر ایک شال پیش کر دی جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک آپ کو مدرسہ مصباح العلوم کے سینئر استاذ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عارف صاحب عصری مئوی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور مولانا کے ہاتھوں ایک شال آپ کو بھی پیش کر دی جائے۔ اس کے بعد شاہ پور مولانی کے ایک ہونہار طالب علم مرزا امان صاحب